السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سخت گیر بھائی نے اپنی بہن کو موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھ کر اسے بے دردی سے پیٹا اور غیرت کے نام پر قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو جب وہ پستول لوڈ کر رہا تھا تو اس کے اپنے فون پر اس کی بیوی کی ایک انتہائی نازیبا وائرل ویڈیو موصول ہوئی۔ بھائی غصے سے بیوی کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن جب اس نے ویڈیو کا IP ایڈریس اور چیٹ ہسٹری دیکھی تو اس نے پستول اپنی ہی کن پٹی پر رکھ لی، کیونکہ سکندر شہر کے ایک پرانے اور خاموش محلے میں رہتا تھا۔ وہ ایک انتہائی محنتی اور سیدھا سادہ انسان تھا، جس نے اپنی ساری زندگی بہت مشقت اور ایمانداری سے گزاری تھی۔ اس کے والدین بہت سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور جاتے وقت انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی زارا کی تمام تر ذمہ داری سکندر کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ سکندر نے اپنے غریب والدین سے کوئی بہت بڑی دولت یا جائیداد وراثت میں نہیں پائی تھی، بلکہ اسے صرف ایک ہی سبق ملا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت اور خاندانی غیرت ہوتی ہے۔ اس کے والدین نے مرتے وقت اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی خاندانی عزت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اور اپنی بہن کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ سکندر نے اس وعدے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا تاکہ زارا کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے۔ وہ منڈی میں کام کرتا تھا اور اپنا پسینہ بہا کر حلال روزی کماتا تھا۔ محلے کے تمام لوگ سکندر کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اسے ایک شریف اور بااصول انسان مانتے تھے، لیکن سکندر کے مزاج میں ایک بہت بڑی خامی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ عزت اور غیرت کے معاملے میں حد سے زیادہ سخت اور جنونی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ عورت کا گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا یا کسی اجنبی سے بات کرنا خاندان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ظالم یا سفاک انسان نہیں تھا۔ وہ زارا اور اپنی بیوی نادیہ کے لیے اچھا کھانا اور اچھے کپڑے لاتا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن اس نے گھر کے اندر انتہائی سخت اصول بنائے ہوئے تھے جن کو توڑنے کی کسی کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے گھر کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور صدر دروازہ ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا، اور نادیہ کو کھڑکی سے باہر گلی میں جھانکنے کی بھی سخت ممانعت تھی۔ سکندر سمجھتا تھا کہ یہ سختی ان کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ہے، لیکن اس کی اسی بے جا سختی نے گھر کا ماحول ایک قید خانے جیسا بنا دیا تھا۔ زارا ایک انتہائی معصوم، بھولی بھالی اور سیدھی سادی لڑکی تھی جس نے کبھی دنیا کی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ساری دنیا اس کا چھوٹا سا گھر اور اس کا بھائی تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پورے صحن میں جھاڑو دیتی، باورچی خانے کے سارے برتن دھوتی اور اپنے بھائی کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور جانتی تھی کہ اس نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ اس کے سخت مزاج اور غصے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔
زارا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن سکندر نے یہ کہہ کر اسے پڑھنے سے روک دیا تھا کہ ہمارے خاندان کی عورتیں پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتیں، اور یہی ہماری خاندانی روایت ہے۔ زارا نے خاموشی سے اپنے بھائی کا یہ فیصلہ مان لیا تھا اور کبھی اس کے سامنے حرف شکایت نہیں لائی تھی۔ سکندر کی بیوی نادیہ بھی ایک بہت سمجھدار اور صابرہ عورت تھی۔ اس نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اس نے اپنے شوہر کے اصولوں کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ نادیہ جانتی تھی کہ سکندر کوئی برا یا بدمعاش انسان نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے کی جھوٹی غیرت کے دباؤ کا شکار ہے اور اپنی عزت کو لے کر بہت زیادہ حساس ہے۔ نادیہ نے ہمیشہ زارا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح پیار کیا تھا، اور وہ دونوں سارا دن گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ گھر میں کوئی ہنسی مذاق یا اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج نہیں تھا۔ جب شام کے وقت سکندر کے قدموں کی آہٹ دروازے پر سنائی دیتی تو پورے گھر میں ایک خاموشی چھا جاتی۔ زارا اور نادیہ جلدی سے اپنے سروں پر دوپٹے درست کر لیتیں اور سکندر کی خدمت میں لگ جاتیں۔ سکندر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور وہ دونوں بھی سکون کا سانس لیتیں۔ زندگی بس اسی طرح ایک بند دائرے میں خاموشی سے گزر رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور گرمیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور محلے کی گلیاں گرمی کی شدت سے بالکل سنسان پڑی تھیں۔ سکندر صبح سویرے ناشتہ کر کے اپنے کام پر جا چکا تھا، اور نادیہ گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ زارا نے دوپہر کے برتن دھو کر سمیٹے اور صحن میں بچھی ہوئی ایک پرانی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ فارغ بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر صحن میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی میز پر پڑی، جہاں سکندر کا پرانا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ سکندر آج جلدی میں اپنا یہ موبائل فون گھر ہی بھول گیا تھا۔ زارا نے زندگی میں کبھی موبائل فون ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا اور نہ ہی اسے استعمال کرنا جانتی تھی۔ وہ بس ہمیشہ دور سے دیکھتی تھی کہ اس کا بھائی کیسے اس چھوٹی سی مشین پر دور بیٹھے لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ زارا کے معصوم اور نادان دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اس چمکتی ہوئی مشین کو قریب سے دیکھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے وہ موبائل فون اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کا کوئی برا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس اس کے بٹن دبا کر اس کی سکرین کی روشنی دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی انجان انگلیوں سے کوئی بٹن دب گیا اور فون پر کسی کا نمبر مل گیا۔ فون کے اندر سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی تو زارا بری طرح گھبرا گئی اور اس نے فون بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے بند کرنا نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی اور ایک عورت کی آواز آئی جو سکندر کی ایک دور کی خالہ تھی۔ زارا نے جب ایک عورت کی آواز سنی تو اس کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا اور اس نے فون اپنے کان سے لگا لیا۔
وہ اتنے سالوں بعد گھر کی چار دیواری سے باہر کسی رشتہ دار کی آواز سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور بڑی معصومیت سے ہنس کر اپنی خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی یہ چھوٹی سی معصوم خوشی اور نادانی اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اور موت کا پیغام لانے والی ہے۔ وہ فون پر بات کرنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے باہر گلی میں سکندر کے قدموں کی اور دروازے کے کھلنے کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دی۔ سکندر منڈی سے اپنے کسی ضروری کام کے کاغذات لینے کے لیے اچانک اور خلاف معمول گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی صحن میں داخل ہوا، اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کی نظر سیدھی زارا پر پڑی، جو ہاتھ میں موبائل فون لیے بہت خوشی سے مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ سکندر کے دماغ میں جیسے کسی نے بہت بڑا ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم خون اتر آیا اور اس کا سارا وجود ایک شدید جھٹکے اور غصے سے کانپنے لگا۔ اس کی وہ خاندانی غیرت اور عزت کا غرور جو اس نے برسوں کی محنت سے پالا تھا، اسے اپنی نظروں کے سامنے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے یہ جاننے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی کہ فون کی دوسری طرف کون ہے اور زارا کس سے بات کر رہی ہے۔ اس کے شکاری اور غیرت مند دماغ نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی بہن کسی غیر مرد سے ناجائز تعلقات بنا رہی ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح زارا کی طرف بھاگا۔ زارا نے جیسے ہی اپنے بھائی کو غصے سے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے ہاتھ سے خوف کے مارے موبائل فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ بول پاتی یا کوئی صفائی پیش کر پاتی، سکندر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زارا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ چارپائی سے سیدھی کچے فرش پر جا گری۔ سکندر نے غصے اور غیرت کی آگ میں جلتے ہوئے زارا کے بال بہت زور سے پکڑ لیے اور اسے زمین سے اٹھایا۔ زارا رو رو کر اپنے بھائی کے ہاتھ چومنے لگی اور قسمیں کھانے لگی کہ وہ کسی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی خالہ سے بات کر رہی تھی۔ لیکن سکندر کے کانوں پر اس وقت اندھی غیرت کا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسے زارا کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے مسلسل تھپڑ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے، تم نے میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا ہے۔ آج میں تمہیں اس گناہ کی پوری سزا دوں گا۔ سکندر ظالم نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کی وہ نام نہاد غیرت اسے پاگل کر چکی تھی۔ نادیہ زارا کی دردناک چیخیں سن کر ہڑبڑا کر نیند سے جاگ گئی اور دوڑتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس نے جب سکندر کو اس طرح زارا کو مارتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ اس نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر سکندر کا بازو پکڑ لیا اور منتیں کرنے لگی کہ خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو، یہ ابھی بچی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ لیکن سکندر نے نادیہ کو غصے سے ایک طرف دھکا دے دیا اور گرجدار آواز میں کہا کہ اگر تم درمیان میں آئی
تو میں تمہارا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے میرے اس گھر کو گندا کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ساری جوانی اس کے لیے قربان کر دی اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ زارا زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور اس کے چہرے سے مٹی اور آنسو مل کر بہہ رہے تھے۔ سکندر نے زارا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے سب سے پچھلے اور اندھیرے کمرے کی طرف لے گیا۔ اس نے زارا کو ایک زوردار دھکا دے کر اس تاریک کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے بھاری لکڑی کا دروازہ بند کر کے اس پر بہت بڑا تالا لگا دیا۔ زارا اندر سے رو رو کر دروازہ پیٹ رہی تھی اور اپنے بھائی کو واسطے دے رہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن سکندر نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ صحن میں آ کر ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ زارو قطار رونے لگا۔ یہ اس کی درندگی نہیں تھی، بلکہ یہ اس جھوٹی عزت کے ٹوٹنے کا درد تھا جو اس نے اپنے سینے میں پال رکھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی بہن گھر میں چھپ کر موبائل فون پر باتیں کرتی ہے تو وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کا سارا وقار اور عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس کا دماغ مسلسل اسے یہ طعنے دے رہا تھا کہ ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کی اس حرکت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اب اس کے پاس اس داغ کو دھونے کا صرف ایک ہی کڑا راستہ بچا ہے، اور وہ ہے زارا کی موت۔ سکندر نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور اس نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات اپنی اکلوتی اور معصوم بہن کو غیرت کے نام پر ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ وہ یہ سب صرف اپنے مرے ہوئے باپ سے کیے گئے وعدے اور اپنی خاندانی عزت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ شام کا اندھیرا پورے محلے پر چھانے لگا تھا اور سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا۔ سکندر نے گھر کے صدر دروازے کو اندر سے بہت اچھی طرح بند کر دیا تاکہ کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے اور نہ ہی زارا کی کوئی آواز باہر جا سکے۔ نادیہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی اور خدا کے حضور زارا کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر غصے اور غیرت میں بالکل اندھا ہو چکا ہے، اور وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہر طرف ایک پر اسرار اور موت جیسی خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے کمرے کی بتی نہیں جلائی۔ وہ اندھیرے میں ہی اپنی پرانی لکڑی کی الماری کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھولا۔ الماری کے سب سے نچلے حصے میں ایک پرانا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ سکندر نے اس کپڑے کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے ایک بھاری اور چمکدار کالا پستول نکالا۔ یہ پستول اس کے والد کی نشانی تھی جو انہوں نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ سکندر نے پستول کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس پستول کا لوہا چھونے میں بہت ٹھنڈا تھا، لیکن سکندر کے اندر غیرت کی ایک بہت گرم آگ جل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا
کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اس سے اس کی اپنی روح بھی ہمیشہ کے لیے زخمی ہو جائے گی، لیکن وہ معاشرے کے طعنوں سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اس نے الماری کے دراز سے گولیوں کا ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف گولیوں کے ڈبے کھلنے کی آواز آئی۔ سکندر کا دل بہت بوجھل تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھ بالکل کانپ نہیں رہے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے گولیاں نکالیں اور انہیں پستول کی میگزین میں لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہر گولی کے اندر جانے کی دھاتی آواز اس سنسان رات میں بہت بھیانک اور خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر اس کڑے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی اس بہن کے سینے میں گولی اتارے گا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ اس نے پستول کو مکمل طور پر لوڈ کر لیا اور ایک گہرا اور لمبا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ رات مزید گہری ہو جائے اور سب لوگ گہری نیند سو جائیں تاکہ کسی کو فائرنگ کی آواز سنائی نہ دے۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ سکندر نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اس نے پستول کو مضبوطی سے تھاما اور بستر سے اٹھنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف مڑا، اچانک اس کے خاموش اور اندھیرے کمرے میں ایک بہت تیز اور چبھنے والی آواز گونج اٹھی۔ یہ آواز اس کے اپنے موبائل فون کی تھی جو بستر کے بالکل پاس ایک چھوٹی میز پر رکھا ہوا تھا۔ سکندر کے قدم ایک دم رک گئے اور وہ حیرت سے رک گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات گئے اسے کون پیغام بھیج سکتا ہے۔ وہ مڑ کر واپس میز کی طرف آیا اور اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ فون کی چمکتی ہوئی سکرین نے کمرے کے اندھیرے کو تھوڑا سا روشن کر دیا۔ سکرین پر ایک بالکل نامعلوم نمبر سے ایک پیغام موصول ہونے کا نشان آ رہا تھا۔ سکندر نے ناگواری اور الجھن کے ساتھ فون کی سکرین کو کھولا اور اس پیغام کو دیکھنے لگا۔ وہ پیغام کوئی عام تحریر نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹی سی فلم یعنی ویڈیو تھی جو کسی انجان شخص نے اسے بھیجی تھی۔ سکندر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس ویڈیو کے نشان پر اپنی انگلی رکھ دی اور اسے چلا دیا۔ ویڈیو کے شروع ہوتے ہی فون کی سکرین روشن ہوئی اور جو منظر سکندر کے سامنے آیا اسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں مکمل طور پر برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے اس کا سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید کرب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے موبائل فون پر موصول ہونے والی وہ انتہائی نازیبا اور شرمناک ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی نادیہ کی تھی۔ سکندر کے مضبوط اور کھردرے ہاتھوں میں پکڑا موبائل پوری طرح کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بہت گہرا اور کالا اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سارا جسم سردیوں کی رات میں بھی پسینے سے مکمل طور پر بھیگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ اسے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں پر
بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے اس مشین کے چمکتے ہوئے شیشے پر دیکھا ہے وہ حقیقت ہے یا اس کا کوئی بہت برا اور خوفناک خواب ہے۔ اس چھوٹی سی چلتی پھرتی فلم میں اس کی اپنی بیوی نادیہ کی ایک انتہائی شرمناک اور بری تصویر دکھائی گئی تھی۔ سکندر کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں بری طرح اٹک گئی تھیں۔ وہ بے جان ہو کر اپنے بستر پر گر پڑا اور اس کے ہاتھوں سے وہ موبائل فون چھوٹ کر نرم بستر پر گر گیا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کی وہ ساری جھوٹی غیرت اور اس کی وہ تمام خاندانی عزت جس پر وہ سارا دن اپنے دوستوں کے سامنے فخر کرتا تھا، وہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بہت اونچی پہاڑی سے نیچے ایک گہری اور اندھی کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس کا دماغ کسی پاگل انسان کی طرح سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس غیرت اور عزت کے نام پر وہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنی سگی اور معصوم بہن زارا کو بے دردی سے پیٹ کر آیا تھا اور اسے جان سے مارنے کا پکا فیصلہ کر چکا تھا، اسی عزت کا جنازہ اس کی اپنی بیوی نادیہ نے اس کی پیٹھ پیچھے نکال دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بری فلم محلے کے لوگوں نے یا اس کے دوستوں نے دیکھ لی تو وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور لوگ اس پر تھوکیں گے۔ اس کا سارا وقار اور اس کا سارا رعب ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گا۔ اس کے دماغ میں خون سوار ہونے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور وحشت اتر آئی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پہلے وہ اپنی بیوی نادیہ کو مارے گا جس نے اس کے منہ پر کالک ملی ہے، اور پھر وہ اپنی بہن زارا کو مارے گا، اور اس کے بعد وہ خود بھی مر جائے گا تاکہ یہ سارا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس نے بستر پر گرا ہوا اپنا وہ بھاری کالا ہتھیار دوبارہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا جس میں اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی گولیاں بھری تھیں۔ اس ہتھیار کا لوہا اس وقت اس کے غصے سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی آگ جل رہی تھی۔ اس نے موبائل کو بھی اپنے دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ نادیہ کو اس کا یہ بھیانک گناہ دکھا سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے موت کی نیند سلائے وہ اسے اس کا جرم بتا سکے۔ سکندر بہت بھاری اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر صحن میں مکمل اندھیرا تھا اور رات کی خاموشی بہت خوفناک تھی۔ صرف ہوا کے چلنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی اور دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا۔ گھر کے سب سے پچھلے کمرے سے زارا کے رونے اور سسکیاں لینے کی بہت دھیمی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن سکندر کو اس وقت زارا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف نادیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ صحن کو پار کرتا ہوا نادیہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سکندر کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے پاؤں سے اس لکڑی کے دروازے پر
ایک بہت زوردار لات ماری۔ دروازہ ایک بہت اونچی اور ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ کھلا اور دیوار سے جا کر ٹکرایا۔ کمرے کے اندر نادیہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر زارا کی جان بچانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے کے اس طرح اچانک اور زور سے کھلنے کی آواز سن کر نادیہ بری طرح ڈر گئی اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں سکندر کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں وہ کالا اور چمکدار ہتھیار تھا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ سکندر کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کا چہرہ کسی بہت بڑے ظالم درندے کی طرح لگ رہا تھا۔ نادیہ اپنے شوہر کو اس خوفناک حالت میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے لگا کہ سکندر زارا کو مارنے کے بعد اب اسے مارنے آیا ہے، کیونکہ اس نے زارا کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ نادیہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سکندر سے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ خدا کے لیے اس ہتھیار کو نیچے کر دو۔ ہم بہت غریب اور سیدھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ سکندر نے بغیر کوئی بات سنے آگے بڑھ کر نادیہ کے بالوں کو بہت زور سے پکڑ لیا اور اسے گھسیٹ کر کمرے کے درمیان میں لے آیا۔ نادیہ درد سے کراہ رہی تھی اور اپنے شوہر سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن سکندر کا دل اس وقت مکمل طور پر پتھر بن چکا تھا۔ اس نے نادیہ کو ایک زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس کے چہرے کے بالکل سامنے وہ موبائل کر دیا جس پر وہ بری فلم چل رہی تھی۔ سکندر نے بہت اونچی اور گرجدار آواز میں نادیہ سے کہا کہ ذرا اپنی ان آنکھوں سے دیکھو کہ تم نے میری پیٹھ پیچھے کیا کیا ہے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور میری عزت کو نیلام کر رہی تھی۔ آج میں تمہیں اس گناہ کی وہ کڑی سزا دوں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ نادیہ نے جب اس موبائل کے شیشے پر وہ فلم دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے سکندر کے پاؤں پکڑ لیے اور قسمیں کھانے لگی کہ اس نے ایسا کوئی برا کام زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ یہ کوئی جھوٹ ہے اور کسی نے انہیں پھنسانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ وہ تو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے اور کبھی دروازے سے باہر تک نہیں نکلی، تو وہ ایسا گندا کام کیسے کر سکتی ہے؟ نادیہ رو رو کر اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی تصویر نہیں ہے، بلکہ کسی نے دھوکے سے اس کی شکل کسی اور کے جسم پر لگا دی ہے۔ لیکن سکندر اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے مسلسل گالیاں دے رہا تھا اور اس پر اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ اس نے نادیہ کی کن پٹی پر وہ بھاری اور کالا ہتھیار رکھ دیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنا آخری وقت یاد کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ اب وہ اسے مزید ایک پل بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی موت
بالکل سامنے کھڑی ہے اور اس کا ظالم شوہر اسے سچ مچ مار دے گا، لیکن اس سے پہلے کہ سکندر اس ہتھیار کا وہ چھوٹا حصہ دباتا جس سے گولی باہر نکلتی ہے، اس کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ نادیہ کو تو مار دے گا، لیکن اسے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بری فلم اسے کس شخص نے بھیجی ہے، اور وہ کون سا غیر مرد ہے جس نے اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اس مرد کو بھی ڈھونڈ کر مارنا چاہتا تھا۔ اس نے نادیہ کے سر سے وہ ہتھیار تھوڑا سا دور کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود اس موبائل کو دوبارہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اس نامعلوم نمبر پر غور کیا جہاں سے یہ سب آیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس پیغام کو بھیجنے والے کا خفیہ پتہ کیا ہے، اور اس نے اس فلم کے ساتھ کوئی پرانی لکھی ہوئی باتیں یا پیغامات بھی بھیجے ہیں یا نہیں۔ سکندر نے موبائل کے شیشے پر اپنی انگلی پھیری اور اس پیغام کی پوری تفصیل کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ جب اس نے اس پیغام کی پوری تفصیل کھولی تو اسے اس کے اندر ایک بہت لمبا لکھا ہوا پیغام ملا جو اس بھیجنے والے نے اس فلم کے ساتھ خاص طور پر سکندر کے لیے لکھا تھا۔ سکندر نے اپنی روتی ہوئی بیوی کو وہیں زمین پر چھوڑ دیا اور اس لکھے ہوئے پیغام کو دھیان سے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس پیغام کے ایک ایک لفظ کو پڑھتا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ مزید بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس پیغام میں کچھ ایسا لکھا تھا جس نے سکندر کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس لمبے پیغام میں لکھا تھا کہ سکندر، مجھے پوری امید ہے کہ تم نے میری بھیجی ہوئی یہ چھوٹی سی فلم دیکھ لی ہوگی، اور اس وقت تمہارا خون بالکل اسی طرح کھول رہا ہوگا جیسے آج سے 10 سال پہلے میرا خون کھولا تھا، جب تم نے میری معصوم اور پاک دامن بہن کی ایسی ہی ایک جھوٹی اور گندی فلم بنا کر پورے محلے میں پھیلا دی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کتنے ظالم اور مغرور انسان تھے؟ تم نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے تنگ کرنے کے لیے اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کی تصویروں کے ساتھ بہت برا دھوکہ کیا تھا اور انہیں بری فلموں میں بدل کر سب کو دکھایا تھا۔ میری بہن بالکل بے گناہ تھی اور وہ تمہارے اس ظلم اور محلے والوں کے طعنوں کو برداشت نہیں کر سکی تھی، اور اس نے شرمندگی کے مارے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لے لی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا اور کمزور تھا اور تم بہت طاقتور تھے۔ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا اور مجھے اپنا گھر اور محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور جانا پڑا تھا، لیکن میں نے اپنی بہن کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ پکی قسم اٹھائی تھی کہ میں ایک دن تمہارا وہ سارا غرور اور تمہاری وہ ساری جھوٹی غیرت خاک میں ملا دوں گا جس پر تم اتنا فخر کرتے ہو۔ میں نے ان 10 سالوں میں دن رات محنت کی اور ان موبائلوں کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے وہ سارے خفیہ پتے اور راز معلوم ہو گئے جن سے کسی کی بھی معلومات نکالی جا سکتی ہیں، اور آج میں نے تمہاری بیوی نادیہ کی ایک بہت پرانی اور عام سی تصویر لے کر اسے ایک جھوٹی
اور گندی فلم میں بدل دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری بیوی نادیہ بالکل پاک دامن اور معصوم عورت ہے، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں تمہیں صرف یہ دکھانا اور بتانا چاہتا تھا کہ جب کسی انسان کی اپنی گھر کی عزت پر بات آتی ہے اور اس کی اپنی بیوی یا بہن پر ایسا جھوٹا اور گندا الزام لگتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تم ساری زندگی دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر باتیں بناتے رہے اور ان کی زندگیوں سے کھیلتے رہے۔ تم خود کو بہت پارسا اور عزت دار سمجھتے تھے، لیکن تم اندر سے ایک بہت بڑے درندے اور ظالم انسان ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت غصے میں پاگل ہو رہے ہوگے اور اپنی بیوی کو مارنے کا سوچ رہے ہوگے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اسے مارا تو تم ایک بے گناہ عورت کا خون کرو گے۔ میں نے یہ فلم صرف تمہیں بھیجی ہے اور کسی کو نہیں بھیجی، تاکہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل سکے اور تمہیں اس درد کا احساس ہو سکے جو میں نے اور میری مرنے والی بہن نے سہا تھا۔ سکندر اس پیغام کو پڑھ کر بالکل سن ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دماغ پر کسی نے بہت زور سے کوئی بھاری چیز مار دی ہو۔ اس کے ہاتھ سے وہ موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے پورے جسم کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ وہیں نادیہ کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے دماغ میں ماضی کے وہ سارے پرانے اور کالے دن کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے کس طرح اپنے غرور اور تکبر میں اندھے ہو کر ایک غریب اور بے بس لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اس لڑکے کی بہن کی وہ جھوٹی فلمیں دکھاتا تھا اور زور زور سے ہنستا تھا۔ اسے اس غریب لڑکی کے رونے اور منتیں کرنے کی آوازیں یاد آنے لگیں جو اس نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ اس لڑکی نے اسے واسطے دیے تھے کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے، لیکن سکندر نے اس کی ایک نہیں مانی تھی، اور آج مکافات عمل کا وہ زوردار اور خوفناک جھٹکا اس کے اپنے ہی گھر میں، اس کے اپنے ہی ماتھے پر آ کر لگا تھا۔ اس کے اپنے گناہوں کا وہ کالا سایہ جو وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ آج پوری طاقت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اچانک ایک بہت بڑا گہرا احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا منافق اور جھوٹا انسان ہے۔ وہ اپنی جس بہن زارا کو صرف فون پر بات کرنے کی وجہ سے بے دردی سے پیٹ کر آیا تھا اور اسے غیرت کے نام پر مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، وہ بہن تو بالکل معصوم اور بے گناہ تھی، اور وہ خود ایک ایسا درندہ تھا جس نے دوسروں کی بہنوں کی عزتیں اور زندگیاں تباہ کی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اگر زارا کا کسی سے فون پر بات کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی جان لی جائے، تو پھر اس کا اپنا وہ گناہ کتنا بڑا ہے جس نے ایک معصوم لڑکی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کا وہ سارا غرور اور وہ ساری غیرت جسے وہ اپنے سینے میں سجائے پھرتا تھا، وہ ایک سیکنڈ میں پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ گئی تھی۔ اسے اب اپنی بیوی نادیہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے نادیہ سے بہت زیادہ شرمندگی
اور ندامت ہو رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ نادیہ بالکل پاک صاف ہے، اور یہ سب صرف اس کے اپنے کالے کرتوتوں کی سزا ہے جو اس کی بیوی کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس نے نادیہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک ڈر کے مارے رو رہی تھی اور کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سکندر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک بہت بڑا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا دل اس کے اپنے ہی گناہوں کے بوجھ سے اتنا زیادہ بھاری ہو گیا تھا کہ اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے نادیہ کے قدموں میں گر پڑا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں ایک بہت برا اور ظالم انسان ہوں۔ میں نے ساری زندگی تم پر اور زارا پر بہت ظلم کیا ہے، اور میں نے باہر کے لوگوں پر بھی بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آج خدا نے مجھے میرے ہر ظلم کا حساب دے دیا ہے۔ میری وہ ساری عزت خاک میں مل گئی ہے جس پر مجھے بہت زیادہ فخر تھا۔ نادیہ اپنے ظالم شوہر کو اس طرح اپنے قدموں میں روتا اور گڑ گڑاتا دیکھ کر بہت حیران تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سکندر کو کیا ہو گیا ہے اور وہ اس طرح کیوں رو رہا ہے۔ سکندر وہاں سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سیدھا اس اندھیرے کمرے کی طرف گیا جہاں اس نے زارا کو تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تالا کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ زارا زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور اس کے چہرے سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ سکندر زارا کے پاس گیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور اپنی بہن کے زخموں کو چومنے لگا۔ اس نے زارا سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری بچی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں غصے اور جھوٹی غیرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ تم بالکل بے گناہ ہو اور میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ زارا بھی اپنے بھائی کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ سکندر نے زارا کو اٹھا کر نادیہ کے کمرے میں پہنچایا اور نادیہ سے کہا کہ وہ زارا کے زخموں کو صاف کرے اور اس کا خیال رکھے۔ سکندر خود ایک زندہ لاش کی طرح چلتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور اس کے کانوں میں اس غریب لڑکی کی آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں جس کی موت کا وہ اکیلا اور سچا ذمہ دار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی روح بہت زیادہ گندی اور ناپاک ہو چکی ہے اور اسے دھونے کا دنیا میں کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ اسے اپنا آپ بہت برا اور گھناؤنا لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنے چہرے پر کوئی غیرت مند بھائی نظر نہیں آیا، بلکہ اسے ایک خون خوار اور ظالم قاتل نظر آیا جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اسے وہ ساری تکلیف اور وہ سارا درد محسوس ہونے لگا جو اس نے دوسروں کو دیا تھا۔ اس کی برداشت بالکل ختم ہو چکی تھی اور اسے اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس مکافات عمل نے اسے اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا ہے اور وہ اب کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا۔ وہ اپنے اس بھیانک ماضی اور کالے گناہوں کے ساتھ
ایک پل بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے بستر کی طرف دیکھا جہاں وہ بھاری اور کالا ہتھیار پڑا ہوا تھا جس میں اس نے گولیاں بھری تھیں۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا بستر کے پاس گیا اور اس نے وہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کا ہاتھ اب بالکل نہیں کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس بھاری ہتھیار کی نالی کو سختی سے اپنی ہی کن پٹی پر رکھ لیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کے گناہوں کی اصل اور سچی سزا یہی ہے، اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔